اس میں دو باتیں جو ہیں نا وہ بہت ضروری ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ ہماری معرفت بر بنائے قرآن نہیں ہے. پرابلم نمبر 1 یہ ہے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اس لیے کہ آپ لوگوں نے اب اس بات کو اچھے طریقے سے محسوس کر لیا ہوگا کہ سارے اصول اور معارف قرآن سے آتے ہیں، جو بہت کنسالیڈیٹڈ اور بہت کلیئر وے میں آپ کے سامنے پوری زندگی کی تصویر کو اجاگر کر دیتے ہیں، واضح کر دیتے ہیں. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ ہم تزکیے اچھا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دو چیزیں جو ہیں نا وہ ہمیشہ ہر ایک کو ہانٹ کریں گی اگر وہ اس پر توجہ نہیں کرے گا. ایک معرفت، صحیح شناخت، اور وہ بھی بیسڈ آن قرآن کریم. جی جی جی. اور دوسرا تزکیہ نفس. بہت امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. یہ دو چیزوں پر اگر محنت نہیں ہوگی تو آپ جو آپ بات کہہ رہے تھے نا کہ جانتے ہیں، پتہ ہے، معلوم ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دو چیزوں پر آپ کو محنت کرنی پڑے گی. ان دو چیزوں کو آپ کو بار بار جو ہے نا وہی جو ہم نے اخلاقیات کی گفتگو میں بات کی کہ نفس کی صفات پر آپ کو بنیادی طور سے توجہ رکھنی پڑے گی. ان جگہوں پر اگر خدا نخواستہ کمزوری آ گئی تو پھر آپ کچھ بھی کرتے رہیں، بولتے رہیں یا جانتے رہیں، ڈزنٹ میک ڈفرنس. ٹھیک ہے. یہ اصل بات ہے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اور اس میں سر میرا جو ہے وہ یہ ہے کہ عمل کا زیادہ حصہ ہے کہ آپ عمل. لیکن وہی بات ہے نا کہ عمل وہ عمل کرنا ہے جو بربنائے اخلاق جو عمل ہوتا ہے. جی جی جی. اس کے لیے عمل وہ نہیں کہ جو ہم یوں ہی کر رہے ہوتے ہیں. ہاں. یعنی ہاتھ پیروں کی حرکت کو عمل نہیں کہتے ہیں، بلکہ عمل وہ چیز ہے جو آپ کے اخلاق اور صفات میں سے نکلتی ہے. اور دوسری جو ایک بہت بڑی بات ہے کہ جو ہم مسلمانوں کے سمجھ لیں سلیبس اور لغت سے ہی باہر ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ افضل ترین عمل جو ہے نا وہ آپ کے دماغ اور نفس کا عمل ہے. یہ والا تو ٹاپک ہی ہمارے سلیبس سے باہر نکل گیا. صحیح ہے یا نہیں؟ یعنی اگر مثال کے طور پر کوئی انسان غور کرتا ہے آیات آفاقی یا انفسی میں، ہماری نظروں میں وہ بالکل بیوقوف شخص ہے. ہاں. عمل کرنے کا مطلب ہے بھاگو دوڑو، ادھر جاؤ، دریاں بچھاؤ، کرسیاں لگاؤ، شامیانے لگاؤ، سید دسترخوان بچھاؤ. یہ بہترین عمل ہے. لیکن جو آیات آفاقی اور انفسی میں غور کرے گا، اس میں خدا کی نشانیوں کو ڈھونڈے گا، اپنے دماغ کی قوت کو صرف کرے گا، یہ بیکار ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ ویسٹیج آف ٹائم ہے. یعنی کہ اللہ کے بارے میں معرفت حاصل کرنا، یہ حقیقت میں جب بغیر معرفت کے جو عمل ہوگا وہ کوئی معنی نہیں رکھے گا. نہیں، مطلب ہمارے نظر میں اس کی کیا قیمت ہے بتائیں. ہمارے معاشرے میں ہم عمل کہتے ہیں اس کو، عمل مانتے ہیں. نہیں. جبکہ امام نے کہا ہوا ہے، امام کے حدیث میں موجود ہے کہ شب قدر کا سب میں بڑا عمل یہ ہے کہ ایک ساعت کسی آیت کے اوپر ہم غور اتنی کرنا. ساری جب باتیں کر لیتے ہیں جیسے آپ لوگوں سے کر رہے ہیں تو کئی لوگ یہ کہتے ہیں اچھا جناب یہ تو تھیوری ہو گئی یا پریکٹیکل واقعی ہے. یعنی آپ کا ذہن، آپ کا دماغ، آپ کی فکر جتنی انوالو ہوئی، اس کی وجہ سے آپ کی ذات میں جو ترقی ہوئی، آپ کے تمام صفات بلٹ ہوئی، یہ کوئی عمل نہیں تھا، یہ صرف تھیوری تھی. جی کسی نے ہینڈ ریز کیا ہے، آپ پوچھ لیں. السلام وعلیکم السلام. جی سر، یہ میرا تھوڑا سا ٹاپک اس ٹاپک پہ نہیں ہے سوال میرا. وہ میں مجلس سن رہی تھی علامہ رشید ترابی صاحب کی، تو انہوں نے امام صادق کا یہ قول پڑھا کہ وہ نظر بیکار ہے جس میں عبرت نہ ہو، اور پھر انہوں نے کہا اعتبار
اور آئینہ ایک ہی چیز ہے یہ. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آیا عبرت اعتبار اور آئینہ. آئینہ تو یعنی کہ ہماری عقل اور ہمارا دل، لیکن عبرت اور اعتبار کیسے ہم اس کو اب سمجھیں گے؟ باقی مجھے پتہ نہیں، اب ظاہر ہے کسی اور کے کلمات کی تشریح کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. نہیں، یہ امام صادق کا قول ہے، انہوں نے کہا. نہیں، اعتبار اور آئینہ، عبرت والی بات تو میں آپ کو سمجھا دوں گا انشاءاللہ. ہاں یہ سمجھ، یہ لیکن انہوں نے اب نہیں سمجھا، اعتبار اور آئینہ انہوں نے کیا کہا سمجھایا ہے وہ نہیں، مجھے نہیں پتا. انہوں نے سمجھایا نہیں، انہوں نے مطلب پھر وہ فضائل بیان کیے اور اس کے بعد عقل کے بعد کی بات کی انہوں نے عقل کے بارے میں. عبرت میں انشاءاللہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ وہ جو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ نظر بے فائدہ ہے جس میں عبرت نہ ہو. عبرت کا مطلب ہے عبور کرنا. ٹھیک، جی جی یعنی آپ کے سامنے کوئی بھی چیز ہو، پہلے اس کی ایک ظاہری شکل ہوتی ہے، اس کا فساد ہوتا ہے، اس کا ظاہر ہوتا ہے، صورت ہوتی ہے. تو اصل نظر وہ ہے کہ جو ظاہر کو عبور کر کے اس کے باطن میں اترے اور اس کی حقیقت کو پہچانے. اس کا نام ہے عبرت. کہ جیسے آپ قبرستان میں جاتے ہیں، قبرستان میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. ظاہراً قبرستان میں کیا ہوتا ہے؟ نتھنگ، کچھ نہیں. سوائے قبروں کے نشان کی کیا چیز ہوتی ہے؟ لیکن کیا کہا گیا آپ سے کہ عبرت حاصل کرنے کے لیے قبرستان یا کھنڈرات بہترین مقامات ہیں. تو کیا مطلب ہو رہا ہے اس کا کہ جو کچھ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے قبور، آپ کی نظر اس ظاہری قبر سے عبور کرے اور اس بات کو دیکھ رہی ہو کہ یہ وہ شخص جو ابھی قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ کل کے بڑے، ان میں سے کوئی 30 مار خان تھے، کوئی کچھ اپنے کو پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے، کوئی دولت مند تھے، کوئی بڑے بااثر تھے، سب کا انجام یہ ہے. اس کو کہتے ہیں عبرت. تو جو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں نا، اس نظر کا فائدہ نہیں ہے جو خالی ظاہر میں الجھ کے رہ جاتی ہے. جی جیسے ہم مجلس میں جائیں اور صرف ظاہر کو عبور نہیں کرتی. عبرت کا مطلب عبور کرنا، کراس کرنا، لک بیونڈ اٹ. جہاں پر تھوڑی سی مجھے کنفیوژن ہوئی تھی، ان کا اعتبار اور آئینہ، عبرت کو اعتبار بھی کہتے ہیں اور آئینہ بھی کہتے ہیں. بہرحال اب میں اس کی تو نہیں کر سکتا، جیسے بھائی میں نے کہا نا کہ کسی اور کے کلمات کی تشریح کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو لیکن یہ جو جملہ ہے کہ وہ نظر بے فائدہ ہے جس میں عبرت نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے صحیح کہ جو اشیاء کے ظاہر کو عبور کر کے ان کی حقیقت کو نہیں دیکھ پاتی، وہ نظر حقیقتاً نظر نہیں ہے. اسی کو ہماری اردو شاعری میں بھی کسی نے کہا ہے، اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا. صحیح صحیح ٹھیک ہے، ٹھیک. سمجھا. جی اور کوئی سوال؟ اچھا جی، میں ایک بات اور، یہ کچھ آج بھی میرا خیال ہے کہ اٹینڈنس نسبتاً کم ہے، لیکن یہ کہ جیسے ماشاءاللہ شہزاد صاحب کچھ بات کر رہے ہوتے ہیں، رضوان بھائی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو باقی آپ میں سے جو کچھ پارٹیسپینٹس ہیں، آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، خاص طور سے جو ہماری بہنیں ہیں، کہ آپ بھی اس گفتگو کو فالو کر رہی ہیں یا نہیں، یا پرابلم محسوس ہوتی ہے، یہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں کی طرف سے سوالات کی کمیونیکیشن کم آتے ہیں. تو میں اس بات کو پسند بالکل بھی نہیں کروں گا کہ کوئی بالکل ہی مطلب پیچھے رہ جائے. نہیں سر سمجھ رہے ہوتے ہیں، پھر وہ بات آپس میں کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے ہم سن رہے ہوتے ہیں، ہاں، سمجھ یہ رہے سوالات کے حوالے سے یا اور جو کمنٹ جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، سمجھ آ رہی ہوتی ہے بات کافی حد بات تک. سمجھ آ رہی ہوتی ہے. تھوڑا سا حضرت آدم والا جو تذکرہ ہوا تھا وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ لگا تھا، لیکن ظاہر 2-3 بار سننے کے بعد بہتر کلیریفیکیشن ہو گئی اس کی.
چلیے صحیح. تو اور کوئی کوشچن تو نہیں ہے نا؟ میں آگے چلوں پھر. جی میرا خیال ہے ٹھیک. اچھا تو ہم پچھلی دفعہ اگر مجھے یاد ہے کہ ہم خلیفہ پر ہم نے بات کی تھی جی ہم نے خلیفہ تک کہ بات خلیفہ کی. کون ہوتا ہے، اور میں نے اس میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ بجائے اس کے کہ ہم خود اسپیکولیٹ کریں، ہم خود قرآن سے سمجھنے کی ایفرٹ کریں. اور اس میں کئی آیتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھیں، سورہ فواد سے بھی، اور پھر آیہ امانت، کہ جس سے ہم کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ جو بھی خلیفہ ہے وہ حامل امانت الہیہ ہے، اور جو خلیفہ ہے اسے خدا نے اپنے 2 ہاتھوں سے بنایا ہے اور خلق کیا ہے. اچھا اس میں ایک تھوڑا سا سوال مجھے بنا، یہ جو خلافت تھی یہ مخصوص ہے یا تمام لوگوں کے لیے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ تمام کی تمام باتیں جو ہو رہی ہیں یہ ایز پوٹینشیل ہو رہی ہیں. جی ایز پوٹینشیل، پوٹینشیل سب کے لیے برابر، سب کے لیے، سب کے لیے، سب کے لیے. ٹھیک، مطلب یہ مطلب کسی میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی ملا ہوا کسی کو کچھ نہیں ہے. ہاں علم سب کو ہے. ٹھیک ہے، ملا ہوا نہیں ہے، حاصل کرنے کی صلاحیت سب کے پاس ہے. ہاں صحیح ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت 2 آیتیں ہیں. ایک سورہ روم کی آیت ہے نمبر 30 کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اپنے رخ کو قائم کر لو، اپنے وجہ کو قائم کر لو دین حنیف پر، یعنی وہ دین، وہ رستہ جو حنیف ہے، یعنی ہر افراط و تفرید سے پاک ہے، اعتدال، عدالت پر قائم. اس دین کی جہت پر اپنی جہت کو قائم کرو. وہ دین کیا ہے؟ وہ فطرت اللہ ہے، اللہ کی فطرت، یعنی اللہ کی قائم کی ہوئی بنیاد ہے. فطر الناس علیہا، اور اس بنیاد پر اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا. ٹھیک 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 ٹھیک، تمام انسانوں کو. یہاں لفظ الناس ہے، نہ کہ مومن، نہ کہ مسلم. جو فطرت الہی جو فاؤنڈیشن بن رہی ہے انسانیت کی، اس پر تمام انسان پیدا ہوئے اور ان کی بنیاد ہے. ٹھیک، اور اسی طریقے سے پھر سورۃ الاعراف کی آیت ہے 172، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. تو یہاں پر بھی بات ہو رہی ہے کہ اولاد آدم اور ان کی ذریتوں کی، یہاں پر بھی مومن اور غیر مومن کی تفریق نہیں ہو رہی. یعنی اس عالم میں آنے سے پہلے اپنی ملکوتی حالت میں ہر شخص، ہر ابن آدم اس بات کا اقرار کر رہا ہے قالو بلا، کہ جب اس سے سوال ہو رہا ہے الستو بربکم قالو بلا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان فطرت توحید پر پیدا ہوا ہے، توحید سے آشنا ہے، حق اور باطل سے آشنا ہے، سچ اور جھوٹ پہچانتا ہے، اور یہ وہ بنیاد ہے جو ہم سب کے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے، تمام انسانوں کے پاس موجود ہے. اور اس کے بعد خدا نے جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، سمع، ابصار اور افئدہ دیے، جس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں. اور یہ تمام کی تمام چیزیں مل کر فطرت، عقل، سمع، بصر، فؤاد، یہ تمام کی تمام چیزیں مل کر وہ پوٹینشل کریٹ کرتی ہیں جو خلیفہ خدا کا ہے، یا اس خلیفہ کا ہے جسے خدا نے اپنی امانت سونپی ہے. ٹھیک ٹھیک ہے، ٹھیک، صحیح. اب جو اس کا صحیح استعمال کرے گا
وہ اس خلافت کے کسی نہ کسی درجے پہ پہنچ جائے گا، اور جو اس کو ضائع اور برباد کر دے گا نعوذ باللہ، وہ پھر ظاہر ہے کہ شیطان کی ولایت میں جا کے اور تباہی اور مصیبت کا شکار ہو جائے. یہ ہے انسانیت کا خلاصہ. ٹھیک، تو یہ پوٹینشل ہے، صلاحیت ہے، امکان ہے، اور اس امکان کو واقعیت اور حقیقت انسان خود بناتے ہیں. خود بناتے ہیں. صحیح. یہ ہمارے اوپر ہے. ٹھیک. اچھا، اب ہم آ گئے تھے آیت نمبر 31 پہ. اس میں ایک چیز اور، وہ جو پچھلی دفعہ ایک اسی سے وہ ہے، وہ ایک آیت میں آپ نے کہا تھا وہ رددنا اسفل سافلین تک جو ہے جی، وہ ہم نے اس کو سورہ دے دیا. والتین. جی. اب اس کا مطلب یہ کہ اس کے اوپر مطلب جہالت اور کا ایک لبادہ اڑا دیا ہے. اب وہاں سے اس کو سفر کرنا ہے ٹورڈز اپورڈ. اسفل السافلین سے انسان کو اٹھنا ہے اور اعلی علیین تک وہ پہنچ سکتا ہے. پہنچ سکتا ہے وہاں تک. صحیح ہے. اور یہ سفر اوپر کی طرف جائے گا سارا. ظاہر ہے. اب اس سے نیچے کون جائے گا؟ اس سے نیچے جائے گا. صحیح. جو اس سے نیچے ہی تو جہنم ہے، بلکہ یہ خود جہنم ہے. یعنی ایک جملہ جو ہم اکثر دوستوں سے کہا کرتے ہیں کہ زندگی کی پرابلم یہ نہیں ہے کہ آپ کسی نیوٹرل گراؤنڈ پہ کھڑے ہیں اور جنت یا جہنم میں جا سکتے ہیں، بلکہ زندگی کی پرابلم یہ ہے کہ ہم جہنم میں ہیں اور مرنے سے پہلے اس سے نکل پائیں گے یا نہیں. یہ بہت اچھی جہنم میں ہیں. یہ جہنم ہے جس میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں. اور شیطان جو ہے مطلب اتنا ماہر فنکار ہے کہ جہنم کو ہمارے لیے جنت بنا کے دکھاتا ہے. آپ اگر تھوڑا سا بھی ٹھہر کر غور کریں گے نا، یہ دنیا بہت اذیت ناک ہے یہاں کی لائف. اور مطلب بالکل بھی کوئی بھی عقل مند انسان جو ہے نا اس زندگی کو پسند نہیں کر سکتا جس میں اور آپ ہیں. لیکن وہ وہی ہے، وہ ایسا وسوسہ ہے، ایسا دھوکہ ہے کہ جہنم ہمارے لیے جنت بن گئی، اس کو چھوڑنے ہی نہیں جاتے. ٹھیک. صحیح. تو اب بات ہو رہی ہے جناب علم آدم الاسماء کلہا. اچھا، اب اس سے پہلے بات کیا ہوئی کہ ملائکہ جو ہیں، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے اعتراض کیا یا آبجیکشن کیا، بلکہ اصل جو پراپر ورڈ ہے کہ انہوں نے ایک سوال اٹھایا کہ جب انسان ایک بات کو سمجھ نہیں پا رہا ہوتا، جب ایک چیز آپ پر واضح اور روشن نہیں ہو رہی ہوتی، تو کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ اس کو پوچھتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں. تو ان کو ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ایک مخلوق جو ظلومن جہولہ ہے، والی حالت میں ہے، جو فساد، فتنہ، خون ریزی کرے گی اور یہ سب اس سے اعمال سرزد ہوں گے، وہ کیسے اس منصب کے لیے منتخب ہو سکتی ہے کہ امانت الہیہ اس کے سپرد ہو جائیں، وہ تمام نظام خلقت میں خدا کی تمام صفات کا مظہر بننے کے لیے اس کو کوالیفائی کر جائیں سو. اور جبکہ اس کے مقابلے میں ایسی مخلوقات موجود ہیں جو ہمہ وقت تسبیح اور حمد و تقدیس کر رہی ہوتی ہیں. تو دس واز پزلنگ کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، کیوں کر ہو رہا ہے. ٹھیک. تو اب اگلی آیت میں جو بات بیان ہو رہی ہے وہ کیا ہے، اس کا جواب ہے ان چیزوں کا، یعنی اس کیوری کا یا اس پزل کا آنسر ہے. اچھا، اب ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ خدا کی طرف سے جو بات بھی عطا ہوتی ہے یا سمجھائی جاتی ہے،
یا جواب کے طور پر آتی ہے، وہ کبھی بھی لفظی یا تھیوریٹیکل آنسر نہیں ہوتا ہے. وہ آنسر جو ہے وہ ہمیشہ ایک حقیقت کو اجاگر کرتے ہوئے دیا جاتا ہے. صحیح، اس کی قرآن کریم نے کئی مثالیں دی ہیں کہ اگر کسی نے، اور خاص طور سے یعنی کہ ایسی ہستی نے کہ جو یعنی ایک تو یہ کہ بہت سارے کفار مشرکین ہیں جو فضول باتیں کرتے رہتے تھے، اعتراضات اٹھاتے رہتے تھے، تو ان کا کچھ ایک حد تک ان کو سمجھایا. اس کے بعد جیسے مباہلے میں ان سے کہا کہ بھئی تمہارے سامنے بات واضح کر دی ہے، اب اگر تم پھر اڑے رہیں تو ٹھیک ہے، اب پھر اس پنشمنٹ کے لیے تیار ہو جاؤ. لیکن جہاں پر انبیاء نے سوالات کیے ہیں، جیسے ملائکہ کا سوال ہے، تو اس کا جواب کیسے آتا ہے خدا کی طرف سے کہ جس حقیقت سے وہ معاملہ متعلق ہے وہ حقیقت ان کے سامنے کھول کر رکھ دی جاتی ہے، نہ کہ جواب لفظاً آتا ہے. ٹھیک، یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ جی یہ بات میری کلیئر ہو رہی؟ جی جی، مطلب الفاظ نہیں ہوتے، لاجک آ جاتے ہیں. صحیح، الفاظ نہیں ہیں، وہ جو حقیقت ہے خدا اس کو کھول دیتا ہے سامنے، اس کے امتحان کے ذریعے سے. امتحان ہو یا نہ ہو، لیکن ایسی چیزوں کو سامنے لاتا ہے کہ وہ حقیقت ان پر کھل جائے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہاں پر لفظوں والا کوئی کام نہیں ہے، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں. الفاظ، ڈیبیٹ، ڈسکشن کا یہاں کوئی کام نہیں ہے اگر خدا کی طرف سے جواب آتا ہے. یعنی آپ اگر مثال کے طور پر خدا سے ایک بات پوچھتے ہیں کہ یا اللہ مجھے یہ بات سمجھا دے، اور اگر آپ کا سوال خدا کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو خدا آپ کو جواب کیسے دے گا کہ آپ کے نفس پر اس چیز کی حقیقت روشن ہو جائے گی. اس طریقے سے خدا کی طرف سے جواب آئے گا. صحیح. ٹھیک، نہ کہ کوئی آ کے ٹیچ کرے گا آپ کو، ایسے نہیں آتا جواب. خدا کا جواب اس طریقے سے نہیں آتا. خدا کا جواب جی ہاں وہ ایسی سچویشن پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ آپ کو خود وہ حقیقت، وہ کچھ بھی کرے لیکن آپ کے نفس پر اس کی حقیقت کھل جاتی ہے. صحیح ہے، یہ ٹھیک ہے. تو اب جو جواب خدا کا ملائکہ کو جا رہا ہے کہ انہوں نے بات ایک رکھا، سوال رکھا، خدا نے کہا ٹھیک، اور انی اعلم ما لا تعلمون، تم غلط نہیں کہہ رہے ہو، لیکن اس کی گہرائی میں کچھ ایسا علم ہے کہ جس کا تم عالم نہیں ہو اس کے بارے میں. لیکن اب خدا نے ان کو وہ حقیقت روشن کی ان کے سامنے. وہ کیسے روشن کی؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. ٹھیک، یعنی علم، اور خدا نے علم عطا کیا آدم کو اسماء کل کا. ٹھیک، ایک سینٹنس، ثم عرضهم علی الملائکۃ، اور پھر ان کو عرضہ کیا یعنی پیش کیا ملائکہ پر. یہ دو جملے، سینٹنس 1 کو سینٹنس 2 کے ساتھ کمپیئر کر کے کیا یہاں پر ہی نتیجہ جو ہے نا آپ کو یہاں پر ہی مل رہا ہے. اور اسی قسم کی آیتوں کو سمجھانے کے لیے میں نے شروع میں آپ کے ساتھ وہ محنت کی تھی کہ آپ ٹرمز کو، جو کی ٹرمز ہیں نا، ان کو پراپر میننگ سمجھیں اور محفوظ رکھیں. اس میں علامہ اور عرضہ ہے، علامہ اور عرضہ ہے. تو علامہ کا مطلب کیا؟ ہم نے علم کی تعریف کیا بیان کی تھی؟ کسی بھی حقیقت کو کہتے ہیں؟ حقیقت کا قلب پہ روشن ہونا. حقیقت کا قلب پر روشن ہونا. عرضہ کا مطلب کیا ہے؟ پیش کرنا. اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ اسماء کل آدم کو بطور علم عطا ہوئے اور وہی اسماء ملائکہ کے سامنے پیش کیے گئے. کیا فرق ہے؟ ان کو نہیں پڑھایا گیا. نہیں، پڑھائے کا لفظ آپ یہاں سے استعمال نہیں کر رہے. نہیں، ان کو نہیں پڑھایا گیا، مطلب آدم کو تو علم دیا گیا.
لیکن ان کو صرف دکھایا گیا. نہیں تھوڑا سا اس ڈیفینیشن کو دیکھیں. یعنی اس کا مطلب یہ کہ آدم کے نفس میں یہ صلاحیت تھی کہ اسماء کل کی حقیقت ان کے قلب پہ روشن ہو گئی. ٹھیک ہے, ہاں صحیح ہے, جب ان کے سامنے رکھے گئے ہاں اسماء. لیکن ملائکہ کے نفس میں یہ طاقت نہیں تھی کہ ان اسماء کی حقیقت ان پر روشن ہوتی, وہ ان پر فقط پیش کیے گئے. صحیح ہے. یعنی جس طرح سے پنچ کارڈ ہوتا ہے, جس میں ڈیٹا وہ لے سکتے ہیں, اس کو تطبیق نہیں کر سکتے اس ڈیٹا کو, اس کو نہیں مطلب حقیقت روشن ہونا میرے خیال ہے سب سے مناسب ورڈ ہے. صحیح. تو یہ سب سے مناسب, یعنی اسماء کی حقیقت قلب آدم پہ روشن ہو گئی جب ان کے سامنے رکھے گئے. تو جب قلب پر حقیقت روشن ہوتی ہے تو وہ چیز کیا بن جاتی ہے؟ علم. یعنی آپ کسی بھی کلاس میں موجود ہیں اور استاد آپ سے ایک بات کر رہا ہے, ٹیچر آپ سے ایک بات کر رہا ہے, وہ بات آپ کے لیے اگر خالی لفظ رہے تو کون سا ورڈ یوز ہوگا؟ عرضہ. ہاں یعنی جس کے لیے وہ آپ کے لیے ابھی لفظ ہیں, آپ نے اس کو نوٹ کر لیا ہے, لکھ لیا ہے, سن لیا ہے, کسی حد تک سمجھ بھی لیا ہے, لیکن اس کی حقیقت آپ کے قلب پہ روشن نہیں ہے, وہ عرضہ ہے. لیکن آپ نے جیسے ہی ان الفاظ کو سنا, ان الفاظ سے وابستہ حقیقت آپ کے قلب پہ روشن ہو گئی, تو وہ علامہ ہے. ٹھیک, پر سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی سمجھ آ گیا. تو یہ جو فرق ہے وہ کس میں ہے؟ نفس آدم اور نفس ملائکہ میں فرق ہے. ان کے پاس وہ قلب افیدہ ہی نہیں ہے, جو افیدہ ہوتا ہے نا, جس کے ذریعے سے وہ یعنی وہ چیز جو انسان, یعنی کہ جو خدا تعالیٰ نے انسان کو حیرت انگیز صلاحیت دی ہے کہ اشیاء کو پہ غور کرنے کی, تفکر کرنے کی, اجزاء سے کل کی طرف جانے کی, چیزوں کو کنیکٹ کرنے کی, گوئنگ انٹو دا ڈیپتھ فرام ان نون ٹو نون, یہ یونیک کوالٹی ہے انسان کی. ٹھیک, اور یہ وہ چیز ہے, اور اسی وجہ سے آپ جو دیکھیں کہ قرآن کریم نے بار بار آپ کو کس چیز پر ابھارا ہے. افلا, افلا کے ساتھ کون سے جملے آتے ہیں, کون سے لفظ آتے ہیں؟ عاقلون, افلا یتدبرون, افلا تتفکرون, افلا یعقلون. ٹھیک, تو یعنی یہ جو سارے کے سارے جملے آ رہے ہیں, خدا کہہ رہا ہے تم یہ نہیں کرتے. خدا یہ کیوں نہیں کہہ رہا کہ تم اپنے جذبات سے کام نہیں لیتے, تم بڑی غیر جذباتی مخلوق ہو, تم اپنے جذبات سے, یہ ہے کہیں قرآن میں؟ کس بات پر ابھارا ہے خدا نے کہیں؟ جی بتائیں. نہیں ابھارا, نہیں ہوتا. تو یہ بہت امپورٹنٹ سگنل ہیں یہ سب ہمارے لیے. کس پر ابھارا ہے؟ یہ تمہاری اصل ہے. تمہاری اصل وہ قوہ فکری ہے, تمہاری اصل قوہ تدبر. تدبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہی جو ابھی ہم بات کر رہے تھے, عبرت, پیٹھ کے پیچھے دیکھنے کی صلاحیت. اس کو اینالیسس بھی کہہ سکتے ہیں, اینالائز کرنا. اینالیسس تو ضروری ہے, لیکن اینالیسس کرنے کے بعد جو کچھ ما ورائے دبر, یعنی پیٹھ کے پیچھے ہے, اس کو دیکھنے کی صلاحیت. اچھا, یعنی جیسے آپ بھی یہ کام کرتے ہیں نا کہ آپ ایک بلڈنگ بنا رہے ہوتے ہیں, ایک اسٹرکچر بنا رہے ہوتے ہیں, تو ابھی تو اسٹرکچر کا وجود بھی نہیں ہے, ایک اینٹ بھی نہیں رکھی گئی ہوتی, لیکن آپ پورے کے پورے اسٹرکچر کو دیکھ لیتے ہیں یا نہیں اپنی کیلکولیشنز میں؟ ایسے ہی دیکھ لیتے ہیں, ایسے دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ صلاحیت کس کے پاس ہے؟ اور ہاں, یہ انسان کے پاس ہے کچھ. صحیح ہے, تو آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ آدم کی مین کوالٹی ہے.
جو اس کو ممتاز کرتی ہے، جس کی وجہ سے جس کی بنا پر قرآن نے اس کو بار بار ابھارا ہے. تم یہ کام کیوں نہیں کرتے، یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کے بارے میں کیا کہا؟ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا تمہارے قلوب پر قفل تالے لگے ہوئے. ٹھیک بات سمجھ میں آ رہی؟ تو نفس آدم میں وہ یونیک کیپیبلٹی تھی جو ملائکہ کو نہیں دکھ رہی تھی. کیوں نہیں دکھ رہی تھی؟ اس لیے کہ ان کی نظر آدم کے ظاہر یعنی بدن پہ تھی مینلی، کہ اپنے ظاہر کے اعتبار سے یہ مخلوق ضعیف ہے، کمزور ہے، پست ہے، گھٹیا ہے. لیکن وہ جو گوہر، جو امام علی علیہ السلام کا جملہ ہے خطبہ اول نہج البلاغہ میں، کہ خدا نے انبیاء کو مبعوث کیا انسانوں کے لیے لِيَسْتَعْدُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ، تاکہ جو میثاق فطرت ہے، یعنی جو فطرت میں ابھی آپ کو بتایا نا میں نے آیت میں کہ فطرت انسان کی کیا ہے، فطرت اللہ پر بیس کرتی ہے، حقیقت توحید پر بیس کرتی ہے انسان کی فطرت. میثاق فطرت کے ستونوں کو بلند کریں انسانوں کے لیے. وَيُثِيرُ لَهُمْ دَفَائِنُ الْعُقُولِ، اور ان کی عقلوں میں جو خزائن دفن ہیں وہ ان کو نکال کر دکھائیں. اس لیے خدا نے نبیوں کو انسانوں کے درمیان مبعوث کیا ہے. پڑھا ہے جملہ آپ لوگوں نے؟ جی میں پڑھا ہے. دوبارہ خطبہ اول میں یہ ہے. جی تو اس پر غور فرمایا آپ نے؟ جی جی ہاں، یہ اس سے میں نے دیکھا تھا کہ وہ جو یہ ہیں رسول ہیں یا انبیاء ہیں، ان کی جاب ڈسکرپشن یہی ہے کہ جی انہوں نے آ کے. اور ابھی جیسے ہم علماء کی بات کر رہے تھے نا، عالم صرف اسی کو کہتے ہیں جو وہ کام کرے جو نبی نے کیا، اس کے علاوہ کسی کو عالم نہیں کہتے. اسی لیے میں بھی لفظ مولوی استعمال کرتا ہوں. یہ بات جو ہے نا، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. عالم صرف وہ ہے کہ جو نبی والا کام کرتا ہے انسانوں میں، اور کوئی نہیں. صحیح؟ تو بہرحال اب بات آپ کو سمجھ میں آ گئی. بالکل یہ وہ خوبی ہے انسان کی کہ جو اس کی عقلوں میں خزائن دفائن ہے، اور اس کی فطرت جو فطرت اللہ پر مبنی ہے. دس از دا میرٹ آف ہیومینٹی. جو انسانیت کو اور انسان کو تمام مخلوقات انکلوڈنگ ملائکہ ان پر امتیاز اور فضیلت و برتری اور کرامت عطا کرتی ہے. لیکن یہاں پر جو کیچ ہے وہ کیا ہے کہ یہ دو چیزیں انسان کو ڈیولپ کرنی پڑتی ہیں. یہ خود بخود بنی بنائی کسی کو نہیں ملتی. یعنی انبیاء کی مدد سے اپنی عقلوں کے خزانوں کو نکالو اور اس سے استفادہ کرو. یہ کام کرنا پڑے گا. اور اپنی فطرت کا جو میثاق ہے اس کی بنا پر عمارت اٹھاؤ اوپر. یہ عمارت بنانی پڑے گی. ٹھیک بات واضح ہو رہی ہے؟ بالکل صحیح. اچھا، اور جو لوگ یہ کام نہیں کریں گے، جو لوگ اپنی عقل کو اگنور کر دیں گے، فطرت پر پردے ڈال دیں گے، تو کیا ہوگا؟ پھر ان کے لیے انجام کار جہالت ہے، حماقت ہے، اور نعوذ باللہ ولایت شیطان. پھر وہ در حقیقت انسان نہیں ہوں گے بلکہ تین میں سے ایک چیز ہوں گے. حقیقتاً ان کا نفس کیا ہوگا؟ تین میں سے ایک چیز ہوگا. یا وہ چرنے والے چوپایوں کی مانند ہوں گے، یا وہ وحشت زدہ درندوں کی مانند ہوں گے، یا نعوذ باللہ ان کا نفس بالکل شیطان کے جیسا بن چکا ہوگا.
پھر وہ انسان نہیں ہوں گے، ان تین میں سے کوئی ایک چیز ہوں گے. ٹھیک، بات واضح ہو رہی؟ ٹھیک. اچھا اگر وہ اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ کیا انسان خود یہ کمال حاصل کر سکتا ہے، یا جیسے آپ نے کہا کہ انبیاء کو اسی لیے بھیجا ہے کہ وہ عقل کے خزانوں کو ان پر واضح کرے، تو انبیاء کی مدد کرنا تو ہم کو خود ہے، لیکن خدا نے ہمارے مددگار کے طور پر کچھ چیزیں ہمارے اندر رکھی ہیں، کچھ ہمارے باہر ہیں. آپ کے اندر جو چیزیں ہیں وہ آپ کی سمع، بصر، فؤاد ہے، اور فؤاد میں عقل بھی آتی ہے. جو آپ کے باہر ہیں وہ کتاب اور پیغمبر ہیں. آپ ان سب سے استفادہ کریں، لیکن اس میں جیسے امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ اندر تمہارے جو پیغمبر ہیں، نہیں، یہ تمہاری عقل، یہ پیغمبر باطن ہے. جب تک پیغمبر باطن پیغمبر خارج کی تصدیق نہیں کرے گا تم ترقی نہیں کر پاؤ. صحیح ماشاءاللہ. آ رہی بات سمجھ میں؟ جی. یعنی جو رسول اور امام نے کہا ہے آپ کی عقل اس کی تصدیق کرے اور آپ کا قلب اس کو ایبزارب کرے، تب آپ ترقی کر پائیں گے. ٹھیک، تو فرق سمجھ میں آ گیا کہ جب اسماء کل آدم کے سامنے رکھے گئے، آدم نے جذب کر لیے، آدم کے لیے وہ علم بن گئے، لیکن ملائکہ کے لیے پیش کی ہوئی ایک چیز رہے. ٹھیک، تو یہاں سے ہی آپ اس بات کو بھی، کہ جو ایک بحث ہے کہ پھر یہ اسماء ہیں کیا، تو اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اسماء کے میننگ بھی کچھ نہ کچھ آپ ڈیڈیوس کر سکتے ہیں. اسماء یعنی حقیقت، حقائق زندگی، حقائق کائنات یا حقائق الہیہ. کہ جیسے قرآن کریم میں ایک آیت ہے نا سورہ حجر کی، آیت نمبر 21 ہے یا 25 ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے خزائن ہمارے بارگاہ میں نہیں پائے جاتے. تو وہ جو خزانے ہیں، ٹریجرز ہیں عند اللہ، ہر چیز کے وہ کیا ہیں؟ وہ ہر شے کی حقیقت ہے. یا سورہ یاسین کی آخری آیت کیا ہے؟ یا سورہ یاسین اور اس میں کہ بیدہی ملکوت کل شیء، کہ ہر شے کی ایک ملکوت ہے، ہر شے کی ایک ملکوت ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہر شے کی ایک الہی حقیقت ہے. اور وہ جو الہی حقیقت ہے، خدا کی بارگاہ میں موجود خزائن ہیں ہر شے کے، وہ کیا ہے؟ وہ اسم ہے. ٹھیک، حقیقی اسم وہ ہے. یہاں پر علامہ طباطبائی نے اسم کو سمجھانے کے لیے جو ہے نا ایک مثال دی ہے، جو شاید میں نے آپ کو بتائی تھی. بات کی تھی ہم نے اسم پر کہ اسم کتنے کتنے. ہاں، وہ آپ نے اسم کی بات ہم نے شروع میں کی تھی، جو ہم نے کی تھی. ہاں جی 4 اسٹیجز بتائے تھے نا. جی، پہلی اسٹیج پر تو یعنی پہلے لفظ ہیں، پھر آپ تصویر بنا دیں، تصویر ہے، اس کے بعد اس کی شکل ہے، اور پھر اس کی ایک اور حقیقت ہے. ایک حقیقت ہے. وہ 4 اسٹیج 4 جو نا جی بتائے. ٹھیک ہے، یہ بتائیے. جی تو اسماء بھی. اور آدم کو ایڈوانٹیج کیا ہے؟ آدم کے پاس کیا صلاحیت ہے؟ اسماء کل کا عالم ہونے کی صلاحیت. یعنی اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے کہ آدم تم اس حقیقت کے عالم ہو سکتے اور اس کے عالم نہیں ہو سکتے. تو قلب آدم پر خدا نے کون سا دروازہ کھولا ہے کہ تم تمام حقائق کے عالم بن سکتے ہو. کیونکہ آدم کے سامنے جو پیش کیے گئے تھے وہ اسماء کل تھے، نہ کہ کوئی مخصوص اسماء تھے. ٹھیک، ٹھیک، یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی.
اور جو انسان اسماء کل کا عالم اور حامل ہوتا ہے، یعنی جس کی ذات میں اسماء کل کی تجلی محفوظ ہو جاتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ زبان عرفان میں یہ لفظ قرآن میں نہیں ہے لیکن عرفاء یہ لفظ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، انسان کامل. ٹھیک، اس کو کہتے ہیں، اس کا نام ہے انسان کامل. اور وہ انسان قطب عالمین ہے. یعنی کیا مطلب ہے کہ پوری کائنات کا، پوری زندگی کا پیوٹ وہ ہستی ہے کہ جس کے گرد پوری کائناتی زندگی کا نظام گھوم رہا ہوتا ہے. تو اب جیسے جب آپ کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام جو ہیں وہ کیا ہیں کہ ان کے وسیلے سے زندگی کا نظام چلتا ہے، یا وہ خدا کی جانب سے تمام خیر کو وصول کر کے باقی مخلوقات میں جاری کرنے کا سبب بنتے ہیں، تو اس کا ریزن آپ کو ایکسپلینیشن سمجھ میں آ رہی؟ ٹھیک، یعنی یہاں کوئی مین ٹو مین مسئلہ نہیں ہے کہ خدا کہ جی میں تم کو یہ دے رہا ہوں، تم کو یہ نہیں دے رہا، یہ مسئلہ نہیں ہے. یعنی آپ اگر کچھ اسما کے عالم ہو جائیں گے تو آپ بھی امام کے طریقے سے اسی انداز سے فیض جاری کرنے کا سبب بن جائیں گے. صحیح؟ لیکن جیسے رسول خدا، ائمہ طاہرین علیہ السلام، انبیاء اولو العزم علیہ السلام، یہ کیا ہیں؟ یہ میکسیمم لیول کے اسما کے حامل ہیں. تو اس وجہ سے ان کا درجہ، ان کا مقام، ان کی عظمت، ان کی کرامت بھی اسی حد تک بلند ہے. تو اب کسی بھی انسان کی کرامت کا معیار کیا ہے بتائیے؟ اس کی بندگی نہیں، کتنے اسما کا عالم، زیادہ سے زیادہ حقیقت، کتنے اسما کا عالم. ٹھیک، تو اب یہاں پر جو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آدم کی فضیلت، یعنی اب خدا نے جس مخلوق کو خلق کیا، بنایا، سامنے رکھا، یہ مخلوق، اس کی مین جو میرٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ علم اسما ہے. تو اب فرشتے جو بات کر رہے تھے کہ ہم حمد کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، تو اب جو بات آئی سمجھ میں وہ یہ سمجھ میں آئی کہ آدم کے پاس جو علم ہے، اگر تم حمد و تسبیح کو بھی سامنے رکھتے ہو تو آدم اپنے علم کی بنا پر جو تسبیح کرنے کے قابل ہیں وہ ملائکہ اس تسبیح کے قابل نہیں ہیں. یہ بات واضح ہو رہی؟ ہاں، یعنی کہ وہ حقیقت زندگی کو سمجھتے ہوئے تسبیح کرتے ہیں، یعنی کہ وہ جیسے سورہ وفات کی آیتوں میں ہے سبحان اللہ عما یصفون، خدا ان سب سے بالاتر ہے جو لوگ اس کی صفت بیان کرتے ہیں. الا عباد اللہ المخلصین، سوائے ان بندوں کے کہ جنہیں اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے. اب یہ اللہ کے لیے خالص ہونے کا معیار کیا ہے؟ علم اسما. ٹھیک ہے، علم اسما میں جتنی پیورٹی ہوگی، جتنی وسعت ہوگی، جتنی گہرائی ہوگی، اتنے ہی علم اسما کی کوالٹی افضل سے افضل تر ہوتی جائے. اور ایک سٹیج وہ آتی ہے کہ جب ایسے بندے کو خدا اپنے لیے منتخب کر لیتا ہے، خالص کر لیتا ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ کوئی میری صفت کے بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا سوائے مخلص بندوں کے. ٹھیک، اب یعنی کہ اب آپ کو واضح ہو رہی یہ فضائل اور یہ چیزیں جو بھی ہیں، لیکن اب ان فضائل کی بنیاد جو ہے وہ بالکل قرآنک کنسپٹس پر ہے سارا. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر اس پر بحث نہیں ہے
کہ کون کس کا بیٹا تھا یا کس خاندان سے تھا. جیسے ہم لوگ عام طور سے جو فضیلتیں بیان کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم وہ خاندان اور بیٹا اور اس پر وہ کرتے ہیں, لیکن خدا کی بارگاہ میں فضیلت کس بات پر ہے جی؟ علم کی, علم اسما. اور آپ ایک بات اور ذہن میں رکھ لیجئے, دیکھیں اس علم اسما کے اندر نا تمام سوالوں کے جوابات موجود ہیں. کہ علم اسما کا مطلب یعنی قلب پر الہی حقیقتوں کا روشن ہو جانا, قلب کا اس قابل ہونا کہ اسے محفوظ رکھ سکے اپنے اندر, اس کو ریفلیکٹ کر سکے, اسے دیگر مخلوقات پر پھیلا سکے اس فیض کو. صحیح؟ تو کیا یہ کسی بھی ایسے نفس اور قلب میں یہ تمام کی تمام چیزیں پاسبل ہیں جس میں ذرہ برابر بھی ناپاکی ہو, گناہ اور معصیت کی آلودگی ہو؟ پاسبل ہے کسی ایسے نفس کے لیے کہ وہ عالم اسما بن جائے؟ نہیں, پاسبل نہیں. نہیں. وہ اسما کی معلومات رکھ سکتا ہے, ناپاک قلب, عالم نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, کیونکہ عالم کون ہوتا ہے؟ جس پر اس کی حقیقت روشن ہو اور وہ اس حقیقت کو اپنے اندر جذب کرے, محفوظ رکھے, وہ عالم ہے. تو اب آپ کو یہاں سے وہ تمام اصول اور قاعدے اور قوانین جو ہے نا وہ سمجھ میں آ رہے ہیں کہ انسان اوپر کیسے جاتے ہیں, نیچے کیسے جاتے ہیں, ان کی فضیلت کیا ہے, ان کی کرامت کیا ہے, ان کے اوپر جانے کی وجہ کیا ہے, نیچے جانے کی وجہ. ٹھیک, تو یہ فرق بھی سمجھ میں آ گیا کہ یعنی جس سے ہم کہیں کہ ایسنس یا جوہر میں فرق ہے ملائکہ کے اور آدم کے. تو آدم کے ظاہر کو نہ دیکھو, وہ یقیناً ضعیف ہے, اسی لیے خدا نے ملائکہ کو یہ نہیں کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو کہ یہ خون نہیں بہائے گا اور فساد نہیں کرے گا, یہ بات تمہاری درست ہے. لیکن وہ دوسرا پہلو جو فطرت آدم اور عقل پر مبنی ہے آدم کے حوالے سے, وہ تم نہیں دیکھ رہے. تم خالی وہ ظاہری پہلو کو دیکھ رہے. اور یہ آدم جو ہے اس کی ڈیسٹینی کیا ہے انشاءاللہ کہ یہ ایک دن اپنی ظلم اور جہالت والی حالت سے انہی علم اسما کے ذریعے سے قابو پانے میں کامیاب ہو جائے گا. اور وہ جب ہم بات ظہور امام علیہ السلام کی کرتے ہیں اور اس میں یہ کہ فتنے فساد ختم ہو جائیں گے اور زمین اپنے ٹرو پوٹینشل کو کیوں نکالے گی باہر؟ اس لیے باہر نکالے گی کہ اس کا صحیح وارث اب اس پہ موجود ہے. وہ انسان اب اس زمین پر موجود ہے جو حقیقتوں کا علم رکھتا ہے, اس کے سامنے زمین اپنے سینے کو کھولے گی. ٹھیک, تو اگر آپ اس نقطے کو سمجھ جائیں گے نا, اس فضیلت انسان اور کرامت انسان کو, تو آپ کو بہت سارے سوالات کے جوابات خود بخود مل جائیں گے, اور اس کے حوالے سے جو ریلیٹڈ کنفیوژنز ہیں وہ آپ سے دور ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. صحیح کلیئر ہو رہی ہے بات یا نہیں؟ مجھے بتائیے ذرا. جی سر. سب کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے مجھے, باقی بھی دیکھنا میں. جی سر انشاءاللہ سمجھ آ گئی. ٹھیک, تو اب آپ اپنی فضیلت, آپ کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو پہلے سے نہیں پتا تھی, لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آپ بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے کہ آپ کو اگر فضیلت و کرامت چاہیے تو آپ کو کون سا روٹ لینا پڑے گا؟ علم اسما. اور اسی وجہ سے وہ لوگ, یعنی اب مثال کے طور پر علم اسما جو ہے وہ ہماری ان تقریروں میں آتا ہے, یا سائنس اور جو لوگ ان میدانوں میں تگ و دو کر رہے ہوتے ہیں, علم اسما سے کون قریب ہے؟ سائنس اور ٹیکنالوجی. سائنس اور ٹیکنالوجی والی.
जो उनमें गौर फिक्र करके उसमें आगे बढ़ रहे हो, जो खुदाई और कायनाती हकीकतों को दर्क कर रहे हैं, ठीक, तो फजीलत किसको मिलनी चाहिए? तो उन्हीं को मिलनी चाहिए। उनको ही मिलती है, उनको ही मिल रही है सर। हम क्या करें? हम तो उसका जवाब कुरान में है या नहीं है? होगा, हमें नहीं पता सर। नहीं, कुरान ने ये बात दिखा दी आपको? ये नहीं दिखा दी? आदम को ऊंचा क्यों किया मलाइका के मुकाबले में? इल्म अस्मा की बिना पे ऊंचा किया ना। जी सर। जबकि मलाइका कोई जज्बाती, यानी हम लोग तो महज अपने जज्बात की बिना पर ही पता नहीं सारे कुछ फैसले कर डालते हैं। मलाइका जज्बाती मखलूक तो नहीं थे, वो तो हम्द और तस्बीह और तकदीस करने वाली मखलूक है। उन पर खुदा ने आदम को फजीलत दी इल्म अस्मा की बिना पर। तो जिसे भी फजीलत चाहिए और दरकार है, उसे इस रास्ते पे आना पड़ेगा। और अच्छा, अगर आप इसको छोड़ देंगे, इसको तर्क कर देंगे, तो फिर आप जो दिल चाहे बातें करते रहें, जितनी दिल चाहे तकरीरें करते रहें, आपको नीचे ही रहना है। अच्छा, एक सवाल पैदा होता है हैदर भाई, अभी हम जो डिस्कशन कर रहे थे मैं और ये क्या नाम है शहजाद साहब, कि ये जो इस वक्त जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जिन्होंने इल्म इसके ऊपर तहकीकात की है, फिर हम उसी जगह पे आ गए। इसके जवाब मैं दे चुका हूँ जी। सुनिए, अभी मैं बता रहा हूँ कि ये जो साइंस और टेक्नोलॉजी पर जो काम कर रहे हैं, ये काम जिन्होंने इसकी इब्तिदा की वो तो चले मवाद थे, उन्होंने किताबें भी लिखी सब। लेकिन अब जो काम हो रहा है ना, वो उसको अल्लाह से कट करके हो रहा है। यानी कि उससे वो ये नहीं समझ रहे हैं कि ये सारे उलूम जो है इसको अल्लाह ने मुशख्खस किया है और अल्लाह ने इसके कानून बनाए हैं। वो अल्लाह से कट के कर रहे हैं, तो इसलिए वो दुनिया को हासिल करने के लिए कर रहे हैं। अब उनके अंदर फजीलत नहीं रही है, वो दुनिया को हासिल कर रहे हैं। एक तो पहली बात तो ये है कि अभी भी हर एक ऐसा नहीं है, सही है, अभी भी हर एक ऐसा नहीं है, एक बात। अब वो हर एक को तो ढूंढना मुश्किल होगा ना। दूसरी बात ये कि इस वक्त भी मेरी बात मुकम्मल करें ताकि मैं बात मुकम्मल कर लूं। वो ये कि अभी जो वो कर रहे हैं वो इंसानियत को तबाह करने के लिए, ये जो चीजें जो तहकीकात कर रहे हैं ना, आम तौर पर इंसान को तबाह करने के लिए कर रहे हैं। अब मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो गई। ये बात बिल्कुल गलत है रिजवान भाई, ये बात बिल्कुल गलत है। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें अभी कि कोविड का मसला रियल था या फेक था आपके नजदीक? जी, कोविड का जो मसला आया 2 सालों से, ये फेक था? क्योंकि बहुत सारे लोग तो मानते ही नहीं ये कोई प्रॉब्लम थी। ये मैन मेड था, जेन्युइन भी था। और आपके पास इसका सबूत क्या है? अच्छा, ये दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद में लोग परेशान हुए, मुब्तला हुए, इंक्लूडिंग ईरान, इंक्लूडिंग मुसलमान ममालिक। हुए नहीं हुए? हुए थे। अब इसमें थ्योरी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो बहुत सारी आती हैं। वो हुए ना, एक अलग इशू है। वो हुए ना। उस मसले का हल कहाँ से आया? आपके हौजा इल्मिया से आया उसके मसले का? नहीं, उससे तो नहीं आया ऑफकोर्स। तो फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि जितनी साइंसी तहकीक है वो सब इंसानों को तबाह करने के लिए हो रही है? आज आपकी दीनी तालीम इंटरनेट और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पर कंप्लीटली उसकी मरहून मिन्नत है या नहीं है? और सर इसके जरिए से आपके ज़हन को भी कंट्रोल किया जा रहा है। सर इसके जरिए से आपके ज़हन को कंट्रोल किया जा रहा है। वो अलग बात है, देखें वो तो इस्तेमाल। लेकिन ये आप कैसे कह रहे हैं कि वो जो भी कर रहे हैं वो इंसानियत की तबाही के लिए कर रहे हैं? ये बात तो बिल्कुल सही नहीं है। वो जो और मैं तो एक बात ये कहता हूँ कि हमारे उलमा कम अज कम इसका शुक्रिया ही अदा कर दिया करें। नहीं सर, एक चीज मैं बताऊं, जिन लोगों ने ये इंटरनेट बनाया, जिन्होंने ये कंप्यूटर बनाया, जिन्होंने ये सारे सॉफ्टवेयर डेवलप किए, वो हम नहीं है। जिन्होंने भी ये सारी चीजें डेवलप करके हमारे हाथों में दी, उनका शुक्रिया कि जिसकी बिना पर आज हम दीन की तबलीग आसानी से करने के काबिल हो गए।
لیکن سر یہ تو سوچیں کہ وہ ہمارے مائنڈ کو کنٹرول کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے, وہ ہماری سائیکی کو پڑھ رہے ہیں. بھائی مائنڈ کو کنٹرول کوئی کسی کے نہیں کر سکتا ہے, آپ خود اپنا ذہن دوسرے کے ہاتھ میں دیتے ہیں. جس طرح سے آج ہم انٹرنیٹ کو یوز کر رہے ہیں نا میجورٹی, وہ سارے کے سارے جو ہیں ان کی اپنی خرابی ہے نا. جو لوگ اس کا اچھا استعمال کر رہے ہیں, کیا وہ آ کے آپ کا ہاتھ پکڑتے ہیں؟ نہیں, وہ کوئی آپ کو روک رہا ہے اس سے؟ کوئی آپ کو روک رہا ہے؟ رضوان بھائی صرف ایک چیز واضح کرنا ضروری ہے. رضوان بھائی آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہے. ابھی اس کانٹیکس میں اگر دیکھیں کہ ابھی جو حیدر بھائی کہہ رہے ہیں علم اسما کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ اس علم کو علم اسما میں سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں؟ یہ جو ساری ترقی ہو رہی ہے میڈیکل کی ترقی ہو رہی ہے, اس کو اللہ سے کٹ کر دیں گے نا, اللہ سے کٹ کر دیں گے نا, جس طرح سے اللہ سے کٹ کر دیا ہے, تو اسی علم اسما کے ذریعے سے وہ ایسے ایسے خرافات نکال رہے ہیں کہ جو انسانیت کو تباہ کرنے کے لیے اور اپنے فائدے کے لیے ساری جو وسائل جو نا اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں, اور یہ جو وسائل اپنے پاس رکھ رہے ہیں وہ انسانیت کو تباہ کرنے کے لیے ہیں. میں بالکل ان کی بات سمجھ رہا ہوں, لیکن اپنے پاس جو اپنے پاس کا مطلب یہ نہیں, وہاں پہ جو 30 کروڑ انسان رہتے ہیں امریکہ میں, اور سنیے گا, اپنے آپ کو خدا بنا لیا ہے, تو جتنے بھی وسائل ہیں انسانیت کے وہ اسی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے وہ اپنے پاس رکھ رہے ہیں اور دوسرے کو اس سے بیرن کر رہے ہیں. بالکل سر, یہ ایک بات, وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے, وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. اس کی وجہ سے آپ سائنسی ترقی کو کیسے نہیں کر سکتے, انسانیت دشمن قرار دے سکتے ہیں؟ میں ایک چیز پر کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہر چیز کا ایک شر ہوتا ہے. تو جو یہ علم ہے, جو یہ ترقی ہے, اس کا بھی ایک شر ہے. آپ کو شر سے بچنا ہے, اس سے خیر سے لے لینا ہے. سیدھی سادی بات ہے کہ جہاں پر تزکیہ نفس نہیں ہوگا پھنس جائے گا, اور جہاں پر وہاں پر فساد پھیلے گا. بالکل صحیح, یہ تزکیہ نفس والی بات بالکل صحیح. اور جب فساد پھیلے گا تو خدا کی طرف سے اس کی پنشمنٹ بھی آ جائے گی. جی جی جی, اور پنشمنٹ ہمارا جو آپ اس کو, وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ اس کو دوسری طرف لے گئے بات کو. ہمارا یہ موضوع ہی نہیں تھا. ہمارا موضوع یہ ہے کہ انسان کی فضیلت علم اسماء کل میں ہے. یہ بات میں کہنا چاہ رہا ہوں, کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. بس. اور آپ اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ بھی اسماء کل کے یا اسماء کے علم کے پیچھے جاتے ہیں, فضیلت ان کو ملتی ہے, اوپر وہی رہتے ہیں. اب اس کے بعد اگر وہ مثل فرعون بن جائیں یا نمرود بن جائیں یا قارون بن جائیں تو ٹھیک ہے, پھر اس کی پنشمنٹ بھی آ جائے گی ان کے پاس. جیسے مثال کے طور پر ویسٹ میں یہ سب حرکتیں ہو رہی ہیں تو ٹھیک ہے, وہاں مینٹل النس بھی ہے, ڈیزیزز بھی ہیں, ڈپریشن بھی ہیں, اور دیگر فسادات, یہ سب اس کا نتیجہ وہ دیکھ رہے ہیں. تو قانون, میں تو آپ کو خالی قانون خدا سمجھانا چاہ رہا ہوں, میں کوئی ایسٹ ویسٹ کی بحث نہیں کر رہا. جی جی جی, قانون کا واقعہ تو یہی ہے نا, اس نے اپنے علم سے دولت جمع کی تھی, ہاں, لیکن وہ باغی ہو گیا. وہ علم تھی, فضیلت تھی, تو وہی بات ہے نا. یعنی بات ہماری یہ ہو رہی ہے کہ ہم اپنے طور سے جب ہم نے اپنے آپ کو علم اسما سے دور کر لیا ہے اور ہم محض جذباتی اور خیالی اور وہمی چیزوں پر اپنی ساری فضیلتوں کی بنیاد رکھتے ہیں, تو یہ خود ہماری تباہی کے وارنٹ پر مطلب دستخط ہے یا نہیں ہے؟ ایسے ہی ہے. بالکل صحیح ہے نا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے, میں کسی کو کسی سے کمپیئر نہیں کر رہا ہوں, کیونکہ وہ ایک الگ بحث ہے, وہ ایک بالکل الگ بحث ہے. ٹھیک, تو اب ہم اس کو ذرا پورا کر لیتے ہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ آدم کی فضیلت کہاں پر ہے؟ علم اسما. آدم کے لیے خدا نے علم اسماء کل کے امکانات کو اوپن اپ کر دیا. آدم کے نفس میں وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں کہ وہ اسماء کل کا عالم ہو جائے, اور یہ صلاحیت ملائکہ کے پاس نہیں ہے. اب یہاں پر ایک جسے کہتے ہیں نا جملہ معترضہ ہے, اس کو بالکل ایگزیکٹ حقیقت نہیں سمجھیے گا, میں آپ کی عقل پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ جملہ کہہ رہا ہوں.
ٹھیک ہے, آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ میں کسی ریالٹی اور ایسا ہوتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں. تو اگر مثال کے طور پر ملک اب یہ کہے کہ بھئی مجھے بھی یہ چاہیے, تو اس کو کیا جواب آئے گا کہ تم اپنے فرشتہ ہونے کو چھوڑ کر اس لباس خاکی میں آ کر اسفل السافلین میں اتر جاؤ. اگر تمہیں بھی آدم والی فضیلت چاہیے, اگر تمہیں بھی وہ والی اپرچونٹی ایکسپلور کرنا ہے کہ جس میں علم اسماء کل ہے, تو اس کے لیے پھر فرشتہ رہتے ہوئے یہ کام نہیں ہو سکے گا, بلکہ اپنے فرشتہ ہونے کو چھوڑنا پڑے گا, اسی لباس گوشت و خون کو پہننا پڑے گا, اور اسفل السافلین میں ظلوم و جہول کی حالت میں اترنا پڑے گا, اور پھر وہاں سے ترقی کرو. ہری بات سمجھ میں؟ جی جی صحیح ہے. تو راہ آدمیت اور انسانیت جو ہے وہ ایون دو کہ آپ کو میکسیمم پاسبل ترقی کے دروازے آپ پر کھولتی ہے, but it is the most perilous and dangerous and hazardous way to travel. اسی لیے زیادہ تر مخلوقات کس پر خوش ہیں کہ جو خدا نے ہم کو بنا دیا ٹھیک ہے. اسی لیے وہ امانت کو لینے سے انکار کر دیا تھا نا, جب ان کو کہا کہ نہیں یہ نہیں بھائی, یہ بہت مشکل کام ہے. ہاں جی ہاں, انہوں نے کہہ دیا مشکل کام ہے, کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ ابھی ہمیں خود بننا پڑے گا, ہمیں خود کچھ بننا پڑے گا. جی جی ٹھیک ہے. تو اچھا, اس کے بعد جب ان پر اسماء ارضا کی ہے تو ان سے کہا اللہ نے کہ انبئونی, مجھے خبر دو, بے اسماء ہؤلاء, ان اسماء کی جو ہم نے تمہارے سامنے رکھے, ان کنتم صادقین, اگر تم صادقین ہو. یعنی صادق کا مطلب کیا؟ اب یہ صادقین کا ورڈ پلٹ رہا ہے ان کے اس کوسچن کی طرف کہ اگر تم نے جو سوال کیا تھا کہ ہم تسبیح و حمد و تقدیس کرنے والی مخلوق ہیں اور یہ فساد اور خوریزی کرنے والی مخلوق ہے, اور یعنی امپلیسٹ کہ ہم خلافت کے زیادہ مستحق ہیں, اگر تم اپنے اس آرگیومنٹ میں سچے ہو تو ان اسماء کی خبر دو مجھے, کیونکہ اب خلافت ٹائی اپ کس چیز سے ہو گئی؟ علم اسماء سے. ٹھیک ہے, خلافت کا جو مرتبہ اور منزلت ہے وہ تسبیح و تحمید و تقدیس سے نہیں بلکہ علم اسماء سے جڑ گیا ہے. ٹھیک, اگر تم سچے ہو, صادق ہو, تو یہ خبر دو. قالو, ان سب نے کہا, سبحانک, یعنی آپ سب سے بلند ہیں, پاکیزہ ہیں, جو بھی ہمارا خیال اور تصور ہے تیری ذات اس سے بالاتر ہے. لا علم لنا الا ما علمتنا, کہ ہمارے لیے کوئی علم نہیں ہے مگر جو آپ نے ہم کو علم عطا کر دیا. یعنی اس کا مطلب وہی ہے کہ اب ہم ملک رہتے ہوئے یا ملائکہ کے ڈومین میں رہتے ہوئے پھر یہ علم نہیں ہے, کیونکہ انسانیت کا علم کون سا ہے؟ یہ بہت عجیب بات ہے. انسانیت کا علم جو ہے نا وہ ایکوائرڈ علم ہے, حاصل شدہ علم ہے, تجلی والا علم. یہ بات آپ کے ذہن میں ہے کہ انسان کا علم یعنی انسان کے قلب پر جو حقیقت کھلتی ہے محنت سے, مشقت سے, دقت سے, غور و فکر سے, صفائے قلب سے, صفائے باطن سے, یہ سارے کے سارے وہ ٹولز ہیں جن کے ذریعے سے انسان عالم ہوتا ہے. انسان کے پاس کوئی علم نہیں ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے, لا تعلمون شیئا, کوئی علم نہیں ہوتا, لیکن ان رستوں سے پھر وہ علم حاصل کرنا شروع کرتا ہے. تو باقیوں کو اپنا اپنا علم ہے اور انہوں نے یہ کہا اس سے زیادہ ہمارے پاس علم نہیں ہے. اور مطلب وہی بات ہے اس میں کہ اگر آپ کو چاہیے آ جائیے, پھر آپ بھی اس جگہ پہ آ جائیے. اچھا رضا بھائی, اس میں ایک سوال اس میں پیدا ہوتا ہے اسی میں, انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے مگر وہی جو آپ نے ہمیں دیا ہے, جو اللہ نے دیا ہے. تو وہ بھی علم ہی کی بات کریں, جو کچھ علم آپ نے دیا تو وہ بھی تو اللہ نے دیا. اس کا مطلب ہے نا کہ ملائکہ اپنی حدوں میں ایک عالم ہے نا,
لیکن وہ جو علم آدم کا ہے علم اسما وہ والی چیز نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ جیسے مثال کے طور پر جو شاید میں پچھلی دفعہ بھی مثال دے رہا تھا کہ آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے, آپ کے پاس کمپیوٹر ہے, آپ جانتے ہیں یہ کیا ہے, کیسے چلتا ہے, کیسے آپریٹ کرتا ہے, 10 فنکشن یہ وہ جانتے ہیں, لیکن کیا آپ اس کی حقیقت کو جانتے ہیں؟ نہیں جانتے. یہ فرق, حقیقت کو نہیں جانتے, یہ فرق. تو ملائکہ ایسے تھوڑی ہیں کہ کوئی بلینک ہے, لیکن وہ جو علم خدا نے ان کو عطا کیا ہے ان کے اپنے ڈومین کے اندر, وہ اس کے عالم ہے. لیکن اب خدا کیا اس کی حقیقت بتاؤ مجھے, اس کی ملکوت سے آگاہ کرو, اس کی جبروت سے آگاہ کرو. کہہ رہے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے. اچھا حیدر بھائی یہ بتائیے گا کہ ہاؤلائے کے کیا معنی ہیں؟ کیونکہ اکثر جو علماء اس کی تشریح کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ وہ زندہ حقیقت کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کچھ زندہ حقیقت ہے جس کے نام بتانے سے. حقیقت زندہ ہے نا بھائی, حقیقت آپ کے خیال میں مردہ ہے. جی جی یعنی وہ صرف مشخص کر دیتے ہیں کہ کچھ آئیڈینٹیفائڈ نام جو ہے وہ بتانے تھے, کچھ آئیڈینٹیفائڈ نام تو ہو نہیں سکتے نا, نام ہو نہیں سکتے. مطلب کسی بھی اینالیسس یا ایک اصول کے تحت کوئی مخصوص نام ہو نہیں سکتے, پاسبل ہی نہیں. یعنی نام سے مراد ورڈز, ہاں تو ممکن ہی نہیں ہے نا. تو کچھ جو حقیقت, یعنی کچھ حقیقت کی بات ہو رہی ہے کہ ان اسما کی حقیقت کو بتاؤ, تو حقیقت کے لیے اسم کہتے ہی حقیقت کو ہے, اسم کہتے ہی حقیقت کو ہے. ہاں نہیں صحیح ہے, اس میں تو حقیقت کو کہتے ہیں, لیکن لفظ اس کے لیے ہاؤلائے آئے گا کہ جو کہ زندہ ہاؤلا تو ضمیر آتا ہے. ہاؤلا تو ضمیر ہے, یہ تو ضمیر ہے, لیکن یہ ضمیر دیز اسما. ہاں لیکن سر یہ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ یہ عاقل کے لیے بولی جاتی ہے. جی 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 یہی کہنا چاہ رہا تھا. جو اسما ہیں وہ جو بھی حقیقت کائنات ہے وہ زندہ ہے یا نہیں ہے. میں نے آپ لوگوں کو مثالیں بھی دی تھیں کہ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم, یہاں پر آگ ایک عقل والی مخلوق کے طور پر سامنے آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہاں آ رہی ہے. اتنا میننگ تو آپ سمجھ رہے ہیں نا. یا نارو اے آگ, کونی ہو جا, بردن ٹھنڈی, و سلامن اتنی ٹھنڈی نہیں ہونا کہ مار دینا ابراہیم کو. یہ اس مخلوق سے خطاب ہو رہا ہے جس کا کام ہے جلانا, جس کی عادت ہے, میں کام تو نہیں کہہ سکتا, عادت ہے جلانا. اس سے یہ خطاب ہو رہا ہے یا نارو کونی بردن و سلامن. خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا. غور کر رہے ہیں اس بات پہ؟ اللہ انہی سے ریکویسٹ کر رہا ہے, وہ آگ سے ریکویسٹ نہیں کر رہا, حکم دے رہا ہے. حکم دے رہا ہے. اچھا حکم دے رہا ہے, صحیح. یا نارو اے آگ کونی ہو جا, ہو جا ٹھنڈی, سلامتی کے ساتھ ابراہیم پر. تو یہ گفتگو کسی غیر عاقل سے ہوتی ہے اس قسم کی؟ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ آیت ہے کہ ہر شے جو ہے سماوات و ارض میں وہ تسبیح خدا میں مصروف ہے. وہاں پہ من کا لفظ ہے, من ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں سب تسبیح خدا میں مشغول اور مصروف ہیں, اور سب عاقل ہیں. صحیح, یعنی اپنے اپنے لحاظ سے جتنی ان کو عقل دی گئی ہے اس لحاظ سے عاقل ہیں. ہاں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اور صحیح. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جو کچھ ملکوت میں ہے, جو کچھ خزائن کی شکل میں خدا کی بارگاہ میں, وہ کیسے ذوی العقول نہیں ہوگا؟ صحیح. اچھا حیدر بھائی, ایک آگ والے مسئلے میں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے, وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ آگ سے یہ کہہ رہا ہے کہ تو ٹھنڈی ہو جائے, تو آگ کے اندر کیا یہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنے آپ کو چینج کر سکے؟ جبکہ ابھی ہم نے کہا ہے کہ ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی, وہ جیسا اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ویسا ہوتی ہے.
اس کے اندر اب آپ کو یہ کیسے پتا کہ کہ حکم خدا سے وہ ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں پیدا ہوتی؟ یعنی جس طریقے سے کہ پانی ہے، میں نے اسی لیے کہا نا عادت، اس کو کہتے ہیں خرق عادت، یعنی عادت کو ختم کر دینا. عادت آگ کی ہے جلانا، لیکن حکم خدا سے وہ اپنی خلاف عادت کام کر سکتی ہے وہ چیز. اسی طریقے سے جیسے پانی کا کام ہے ڈبو دینا، لیکن حکم خدا سے پانی نے اپنے اندر رستے بنا دیے حضرت موسیٰ کے لیے. کیونکہ تمام کی تمام مخلوقات کیا ہیں؟ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. جتنی بھی مخلوقات آسمان اور زمین میں ہیں یہ سب خدا کے لشکر ہیں، خدا کی فوج ہے. تو ان کو جب بھی یہ آرڈر ملے گا اس طریقے سے وہ اس کی تعمیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک چیز سمجھ آئی کہ میں پورا اور کلیئر کرتا ہوں. یہ سمجھ آئی کہ وہ جو نہر ہے اس کو کہا گیا کہ تو راستے بنا دے، تو اس نے ہٹ گئی، ٹھیک ہے نا، وہ اپنی جگہ ہو گیا. اللہ کی انسٹرکشن کے مطابق اس نے اللہ کی انسٹرکشن کے مطابق کام کیا. اب یہاں پر وہ اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تو ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی بھی ٹھنڈی نہیں جتنی کہ، تو وہ تو باقاعدہ اس کے اندر تو وہ صلاحیت پیدا ہوگی جو انسانوں کے اندر عام طور پر ہوتی ہے. جی تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ تمام کائنات عاقل ہے. اس کے اندر یہ صلاحیت کہاں سے آ گئی کہ وہ ٹھنڈی بھی نہیں ہو رہی، اور آدم کو حقیقت کو بھی پتا ہے کتنا برداشت کر سکے گی. یعنی اس کو یہ پتا ہے کہ آدم کتنا برداشت کر سکے گا، اتنی ٹھنڈی ہوئی وہ، اور گلے گلزار بھی ہو گئی. بالکل. اس ویسے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، اس لیے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. کیا سمجھ میں نہیں آ رہا؟ مجھے پوری طرح سے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ اتنی صلاحیتیں اس کے اندر کہاں سے پیدا ہو گئی. آپ کے اندر مالک نے، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، نہیں بول رہا ہوں. خدا نے ہر شے کو پیدا آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، اور حیدر بھائی کی آواز بھی آ رہی ہے. کیونکہ حیدر بھائی کی جواب نہیں آ رہا ہے میرے پاس. نہیں حیدر بھائی میری آواز آ رہی ہے. میں بول تو رہا ہوں، میں بول تو آواز آ رہی، دونوں کی آواز آ رہی ہے. ہلو، حیدر بھائی کا جواب نہیں آ رہا ہے میرے پاس، آواز نہیں آ رہی. بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ نہیں، وہ میرے خیال میں نیٹ کا ایشو ہے، نیٹ کا ایشو ہے. رضوان بھائی کسی کی بھی آواز کو نہیں سن پا رہے. نہیں سن رہے. ہاں نہیں سن پا رہے، آواز نہیں آ رہی ہے مجھے سر. آپ کی کوئی پرابلم آ رہا ہے آپ کو نیٹ میں. ٹھیک. تو قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یعنی اب ملائکہ نے بھی اس بات کو ریئلائز کر لیا کہ مسئلہ کیا ہے. حمد و تسبیح نہیں ہے، مسئلہ ہے علم. مسئلہ ہے علم. تو انہوں نے بھی اب جو جواب دیا نا، وہ یہ نہیں دیا کہ نہیں ہماری تسبیح و تقدیس کا معیار یہ ہے، بلکہ کیا کہا کہ ہاں علم کے مسئلے میں ہم محدود ہیں، علم کے معاملے میں ہماری لمیٹیشن، اور ہم اس بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ علم کے مسئلے میں ہم محدود ہیں. اور انک انت العلیم الحکیم. اور اب یہ نوری مخلوق کا کردار، صحیح ہے نا، یہ جو جملہ ہے نا، یہ در حقیقت نوری مخلوق کے کیریکٹر کو ایکسپلین کرتا ہے. کوئی ہٹ دھرمی نہیں ہے، کوئی بدتمیزی نہیں ہے، کوئی ہیل حجت نہیں ہے. ان کو ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، انہوں نے اس کو سمجھنے کی درخواست کی. خدا نے اس کو جواب کو ان کے اوپر روشن کر دیا. انہوں نے پوری خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو قبول کر لیا. ٹھیک، انہوں نے اس بات کو مان لیا کہ مسئلہ علم کا ہے، ہم علم کے مسئلے میں محدود ہیں. انک انت العلیم الحکیم کا مطلب کیا ہے کہ آپ علیم بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں، یعنی تمام کا تمام علم آپ کے پاس ہے، جس کو جتنا چاہیں عطا کریں. آپ مالک ہیں، علم کے بھی آپ مالک. اور یہ علم جب آپ کسی کو عطا کرتے ہیں تو بر بنائے حکمت عطا کرتے ہیں، اور حکمت یعنی بیس کرتی ہے عدالت پر، انصاف پر. بغیر عدل کے کوئی حکمت نہیں ہوتی. تو انک انت العلیم الحکیم، کہ آپ نے جس کو جو دیا، آپ اس علم کے مالک ہیں، اور جس کو جو دیا
اس کی مصلحت اور اس کی حکمت کو آپ ہم سب سے بہتر جانتے ہیں. کام فنش. ٹھیک ہے. ملائکہ کی حد تک جو ان کا اعتراض تھا، انہیں لفظ اعتراض پر غلط ہے، ان کا جو سوال تھا اس سوال کا جواب ان کو مل گیا. ٹھیک، کلیئر ہو گیا، ملائکہ کا مسئلہ حل ہو گیا. آج ہم یہاں تک روکتے ہیں اور انشاءاللہ پھر اس کو لے کے چلیں گے. ابھی پھر ہم 5-7 منٹ میں کوئی سوال لے سکتے ہیں اگر ہے کوئی. اچھا حیدر بھائی، وہ میں نے جو سوال کیا تھا وہ آپ تک پہنچ گیا، وہ آگ کے سلسلے میں؟ ہاں، آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آگ اتنی عقل مند کیسے ہو گئی. ہاں، کہ وہ ٹھنڈی بھی ہو گئی اور پھر اس کو یہ پتہ لگ گیا کہ انسان جو ہے وہ کتنی آگ کو برداشت کر سکے گا، کہ وہ اس کے مطابق ہو گئی اور گلے گلزار بھی ہو گئی. یہ تو کوئی اتنی پرابلم نہیں ہے، اس لیے کہ جو بھی خوبی ہے نا وہ خدا کی ہے. ٹھیک ہے. اور خدا جس مخلوق میں چاہے جس لیول کی انٹیلیجنس وہ پیدا کر دیتا ہے. اس کی ایک بہترین مثال قرآن کریم نے کیا بیان کی ہے؟ جی حکیم ہے خدا. ہاں، تو خدا نے اس بات کی بہترین مثال کہ خدا اس بات پر رکا ہوا نہیں ہے، خدا کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے کہ وہ کسی بھی مخلوق کو انٹیلیجنٹلی بیہیو کرا دے، اس کو یا انٹیلیجنس کریٹ کر چلنا دے. شروع کر دیا تھا جو اس کی مثال کیا ہے؟ وہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو بچہ تھا اس نے جو بولنا شروع کر دیا تھا. دیکھیں وہ بھی ہے، لیکن اصل ایک قرآن نے بہت خوبصورت مثال دی ہے. شہد کی مکھی کی مثال بھی ہے. جی، شہد کی مکھی کی مثال. ونڈرفل ونڈرفل ایگزامپل. وہ تو شہد کی مکھی تو جو بھی کام کرتی ہے وہ تو اس کی شرط میں شامل ہے نا، اس کی فطرت میں شامل تو ہے. وہی وہ تو ہے، ساری اسی مکھیاں کو تو خدا نے کہا ہے، اسی کو تو خدا نے کہا ہے اوحا ربک الی النحل. ہاں صحیح. تیرے رب نے شہد کی مکھی پر وحی کی، اس کی بنا پر وہ اس قابل و لائق ہے. ٹھیک، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور تمام عالم زندہ ہے، تمام عالم باشعور ہے. صحیح. جی، ہینڈ ریز ہے کسی کا اگر پوچھنا چاہتے ہیں. جی سر، السلام علیکم. سر اس میں اب ایک کنفیوژن ہو رہی ہے، مطلب میں ویسے جو عربی گرامر کے حوالے سے اب اس میں کلہا بھی استعمال ہوا ہے. اب ہا کی جو ضمیر ہے یہ اگر غیر عاقل جمع ہو تو استعمال ہو سکتی ہے یا مؤنث میں استعمال ہوگی. تو اب ایک بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ صحیح اسماء ہیں، ان کی حقیقت ہے، اور عقل والی بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے جو آپ نے ایگزامپل دی. لیکن یہاں پر جو ایک ضمیر ہے وہ غیر عاقل کے لیے بھی استعمال ہو رہی ہے. اس میں آپ دیکھیے گا یہ کوئی اسٹرکٹ نہیں ہوگا رول. اچھا، یعنی جیسے ماں ہے، ماں کو عام طور سے آپ کیا کہتے ہیں؟ ماں اور من میں ایک فرق بیان کیا جاتا ہے نا. یہ عاقل اور غیر عاقل کا فرق ہوتا ہے کہ ماں جو ہے لیکن وہ ماں غیر جو عاقل ہے کے لیے یہ اور کوئی من اسٹرکٹ عاقل کے نہیں لیے. ہے. ماں جو ہے وہ اسٹرکٹ نہیں ہے. ماں آپ قرآن میں ایسی جگہوں پہ بھی دیکھیں گے کہ جہاں پر وہ عاقل اور غیر عاقل دونوں کو شامل ہے. یعنی لغت سے آپ کے سارے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں. لغت خود انہی سب چیزوں کو دیکھ کر بنی ہے. میں یہ بات بہرحال آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ لغت سے سارے مسائل حل نہیں کر سکتے. اور ایسے مواقع قرآن کریم میں متعدد ہیں جہاں پر یہ اس قسم کی پرابلمز آ جاتی ہیں اور اس کو پھر ڈیٹور کر کے اور مفسرین اور مختلف طریقوں سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہماری پچھلے ہفتے اس پر موضوع پر بہت ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے، ماں اور من پر. فاقر بھائی نے ایک سوال اٹھایا تھا، اس کے اوپر ہم نے اس کو بہت کوشش کی تھی، لیکن وہی والی بات ہے، ہم نے کسی نہ کسی طرح میں نے پہنا دیے تھے. یہی ہوتا ہے. یہ جیسے آیت اللہ جوادی عاملی بھی ایک جملہ کہتے ہیں اور علامہ طباطبائی نے بھی یہ بات کہی ہے کہ قرآن جو ہے وہ نور ہے. قرآن نہ فلسفہ ہے، نہ حکمت ہے، نہ فقہ و رسول ہے، کچھ بھی نہیں ہے. قرآن نور ہے. اور نور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر اس کی فیلڈ میں ایک دفعہ آ جائیں تو وہ آپ
کے وجود کو اور آپ کی بصیرت و سماعت کو نورانی یعنی روشن کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ معاملہ دیگر ہے. یہ والے جو نورانیت والے معاملات جو ہیں نا, جیسے وہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ لسان العرب اور مغنی اور فلاں فلاں سے یہ مسائل حل نہیں ہوتے. نورانی ہونے کے لیے قلب کا پاک ہونا اور ذہن کا صاف ہونا بنیادی شرط ہے. اور اگر آپ اس طریقے سے قرآن کی فیلڈ میں انٹر ہوتے ہیں انشاءاللہ, تو قرآن آپ کو نورانی کر دیتا ہے. صحیح, ماشاءاللہ. اچھا, ایک سوال میرا ہے. آپ نے جب ابھی وہ حکمت پر بات کی تھی تو آپ نے کہا حکمت, اللہ کی حکمت عدل پر بیس کرتی ہے. جی, تو اللہ عدل کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ جس کو جو دیتا ہے وہ اس کے ضعف کو دیکھ کر دے رہا ہوتا ہے. ہاں, مطلب جسٹس ہوتا ہے, جسٹس کے بغیر جسٹس کے حکمت ساتھ نہیں ہوتی. اس کے بغیر حکمت کا کوئی تصور نہیں ہے. مطلب آپ کے پاس کوئی کلیم ہونا چاہیے جینوئن, جس کے اوپر آپ کو کچھ چیز ملے گی. یعنی اگر آپ عدالت کے مقابلے میں لائیں تو سخاوت والی بات آتی ہے. ہاں, سخاوت. ٹھیک ہے, سخاوت. اور امام علی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تھا عدالت اور سخاوت کے تقابل کے بارے میں کہ کون بہتر ہے, تو آپ نے فرمایا تھا کہ عدالت بہتر ہے, کیونکہ سخاوت خوب ہے لیکن چیز کو جگہ سے بے جگہ کر دیتی ہے. عدل ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنے کا نام ہے. اور حکمت کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کا علم اور عدالت دونوں جمع ہونا ہے. ٹھیک ہے, یعنی علم پلس عدالت اکول ٹو حکمت. علم اور عدل مل جائیں تو پھر حکمت. وہ انسان حکیم ہے جو عالم بھی ہوتا ہے اور عادل بھی ہوتا ہے. صحیح. تو یہ ہے. اور میں نے آپ لوگوں کو شاید ایک جملہ بھی سنایا تھا امام سجاد علیہ السلام کا, یا من لا تبدل حکمتہ الوسائل. صحیفہ سجادیہ کا جملہ ہے کہ اے وہ ہستی کہ جس کی حکمت کو وسیلے تبدیل نہیں کرتے ہیں. یعنی خدا جو ہے وہ نظام زندگی کس بنیاد پہ چلاتا ہے کہ جس نے جو مانگا دے دیا. حکمت پہ چلاتا ہے. اور وسیلے یعنی جیسے ہم کیا کرتے ہیں, ہم مختلف وسائل اختیار کرتے ہیں اس امید میں کہ ہم حکمت خدا کو بائی پاس کر دیں گے. وسیلے اسی لیے ڈھونڈتے ہیں نا زیادہ تر. تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں اے وہ ہستی جس کی حکمت کو وسائل تبدیل نہیں کر سکتے. خدا بہرحال فیصلہ کرے گا اپنی حکمت کی بنا. یعنی جیسے مثال کے طور پر ائمہ طاہرین علیہ السلام نے خدا سے ایسی کوئی بات نہیں مانگی. آپ نے تکلیفیں اٹھائیں, اذیتیں برداشت کیں, لیکن خدا سے خلاف حکمت کوئی چیز نہیں مانگی. اور وہ حکمت الہی ہے کہ جو انشاءاللہ ایک وقت تمام قضایا کو پورے کر کے اور پھر حق کے حق میں فیصلہ کر دے گی. صحیح. بہرحال یہ قوانین زندگی ہیں, جتنا زیادہ اس کو سمجھ لیں اتنا بہتر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک جناب, پھر اجازت. ٹھیک ہے سر. اگلے اس پہ رکھیں گے آپ, 7 محرم ہے انشاءاللہ. کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے 7 محرم میں. ہمارا جو ٹائم ہے اس میں تو کچھ نہیں ہوتا. صحیح. کچھ خواتین کے لیے ہوتی ہے پرابلم, کیونکہ صبح کے ٹائم خواتین کی مجالس ہوتی ہے, ہو سکتا ہے ان کو کچھ تھوڑا سا ایشو ہو, لیکن تو جنرلی ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. پوچھ لیں خواتین کو, پوچھ لیں, وہ ادھر ہی حاضر ہے نا, اگر ان کو پوچھ لیں کوئی, اگر ان کو مسئلہ نہیں ہو تو. ارے رکھیں گے رضوان بھائی, رکھیں گے انشاءاللہ. یہ بھی عبادت ہی ہے.
صحیح صحیح بالکل صحیح ہے ماشاء اللہ. چلیے فی امان اللہ، فی امان اللہ، خدا حافظ. اللہ حافظ، جزاک اللہ.